بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مشکل و حاجات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالی بہت بلند اور بابرکت ہے، جو ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے لیے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا کہ میں اسے وہ چیز عطا کروں، ہے کوئی اپنے لیے استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری کی روایت تھی۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جو کوئی انسان رات کے آخری حصے میں اپنی نیند کو توڑ کے نماز تہجد پڑھنے اور دعا مانگنے کے لیے اٹھتا ہے اور پھر وضو کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے، اپنی حاجتیں بیان کرتا ہے، اپنے دکھ درد بیان کرتا ہے، اپنی پریشانیاں شیئر کرتا ہے، تو خالق کائنات کی قسم بے شک ہمارا رب بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو بے شک رب العالمین اس انسان کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی دعا قبول کر کے اسے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو کچھ اس نے اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا میں مانگا ہوتا ہے۔ اور ایسے مانگنے والوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں سورۃ الجاریات کی 2 آیات میں کیا خوب ذکر کیا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری جو بھی حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا میں اپنے حاجت روا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فلاں کی منت سماجت کرتے پھرتے ہیں، خود غرض اور مطلب پرست دوستوں اور رشتہ داروں سے آس لگائے ہوتے ہیں، ان کے آگے اپنی حاجتیں بیان کر کے ان کی نظروں میں حقیر بن رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا رب کیا سوچتا ہوگا ہمارے بارے میں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے احسانات اور نعمتوں کو بھول کر اب بھی میرے بندے مجھے چھوڑ کر دوسروں سے آس لگاتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو بھائی اور بہنوں، میری آپ سے درخواست کہ مجھ سمیت ہمیں اپنے رب کے حکم کے مطابق نماز اور صبر سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین۔